الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ اسلامک لاء سیریز کے تحت ہم فوکس کر رہے ہیں اسلامک لاء آف میرج پر، اور آج کا ٹاپک ہے کنڈیشنز فار ویلڈ میرج، یعنی اسلامی قانون نکاح کے تحت ہم شرائط نکاح کو اس ویڈیو میں سمجھائیں گے کہ کسی میرج کو ویلڈ کرنے کے لیے کیا کیا شرائط پورے کرنا ضروری ہیں۔ یہاں پر وہ شرائط لسٹ کیے گئے ہیں۔ پہلی شرط ہے سٹنگ، یعنی ایک مجلس ہو، فار دی پرپوزل یعنی ایجاب کے لیے، اینڈ دا ایکسیپٹنس جس میں ایکسیپٹنس بھی ہو، یعنی ایک مجلس ہو جس میں پرپوزل بھی ہو اور ایکسیپٹنس بھی ہو۔ ایسا نہیں کہ ایک سٹنگ میں پرپوزل دیا گیا اور کوئی دوسری سٹنگ میں اس کو ایکسیپٹ کیا گیا، بلکہ دونوں کام ایک ہی گیدرنگ میں، ایک ہی سٹنگ میں ہونے چاہیے۔ دوسری شرط دیکھیں، the person who is proposing or accepting the proposal should have the ability for the legal transaction، یعنی جو فرد پرپوز کر رہا ہے وہ اور جو فرد ایکسیپٹ کر رہا ہے وہ دونوں کے پاس یہ ایبلٹی ہونا چاہیے کہ وہ لیگل ٹرانزیکشنز اپنے زندگی کے معاملات میں کر سکیں، یعنی کوئی لین دین کا معاملہ ہو اس کے لیے وہ قادر ہوں، اہل ہوں، کسی کی غلامی میں نہ ہو، کسی کے غلام نہ ہو، بلکہ تصرف وہ کر سکتے ہیں، وہ آزاد ہوں۔ یہ بھی ایک ضروری شرط ہے۔ تیسری شرط دیکھیں، persons involved in proposing and accepting should actually hear the proposal and acceptance respectively، یعنی جو فرد پرپوز کر رہا ہے، میرج کا پرپوزل دے رہا ہے، وہ بلند آواز سے دے تاکہ گواہ سن سکیں، جو ایکسیپٹ کر رہا ہے فرد وہ سن سکے۔ اس طرح سے جو فرد میرج پرپوزل کو ایکسیپٹ کر رہا ہے اس کا ایکسیپٹنس بھی ایسا ہو کہ گواہوں کو سنائی دے، اطراف کے ماحول میں سنائی دے۔ نیکسٹ کنڈیشن دیکھیں، a woman with whom a man is entering into the contract of marriage should not be illegal for him either permanently or temporarily، یعنی اگر کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ وہ عورت اس کے لیے حرام نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ حرام رشتے بتائے ہیں، وہ حرام رشتہ اس عورت سے آدمی کا نہ ہو۔ مثال کے طور پر ماں سے نکاح حرام ہے، بہن سے حرام ہے، بیٹی سے حرام ہے، بھانجی سے حرام ہے، بھتیجی سے، خالہ سے، پھوپھی سے، اس طرح کے حرام رشتوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اور پھر اگر وہ عورت کسی اور کی بیوی ہو تو بھی اس شخص کے لیے حرام ہوگی۔ اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ اگر کسی عورت کا شوہر اس کو طلاق دیا ہو یا کسی اور وجہ سے وہ عدت میں ہو تو وہ عورت نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کی عدت مکمل نہ ہو جائے۔ تو یہ دو باتیں دیکھنی چاہیے کہ اول تو عورت عدت میں نہ ہو، اور دوم اس آدمی کے لیے وہ عورت حرام قرار نہ دی گئی ہو۔ یہاں دیکھیں وٹنسز یعنی گواہان کے سلسلے میں شرط کہ presence of witnesses during the marriage ceremony is not sufficient، یعنی گواہوں کا موجود رہنا میرج سیریمنی میں کافی نہیں۔ they should witness یعنی listen to the process of proposal and acceptance، بلکہ وہ جو پروسیس ہے پرپوزل کا اور ایکسیپٹنس کا اس کو وہ باضابطہ سنیں، مشاہدہ کریں، دیکھیں، تبھی وہ گواہ بن سکتے ہیں۔ یہاں دیکھتے ہیں کیپیسٹی آف دی وٹنسز فار میرج، یعنی نکاح کے گواہان اور ان میں مطلوبہ اوصاف کیسے ہونے چاہیے، یعنی گواہوں کی کیپیسٹی کیا ہونی چاہیے، ان میں کیا کیریکٹرسٹکس یعنی کیا صفات ہونی چاہیے، اس کی کچھ تفصیل دیکھتے ہیں۔ سب سے اول تو 2 وٹنسز چاہیے، 2 witnesses are required for the marriage، یعنی 2 گواہوں کی ضرورت رہے گی۔ both witnesses can be men or at least one should be a man and 2 can be women، یعنی دونوں گواہ مرد ہو سکتے ہیں یا کم سے کم ایک مرد ہو اور 2 عورتیں ہوں۔ these shall be sane، یعنی سمجھ بوجھ اور عقل رکھنے والے ہوں، پاگل نہ ہوں، دیوانے نہ ہوں، ایڈلٹ ہوں یعنی بالغ ہوں، چھوٹے بچے نہ ہوں، مسلم ہوں، غیر مسلم نہ ہوں، اور جسٹ ہوں یعنی عادل، انصاف پسند ہوں، شر پسند نہ ہوں۔ they can be from the ascendants or descendants of the man and women، گواہ لڑکے یا لڑکی کے سرپرستوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں یا ان کی آل اولاد میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ they should not be deaf and both should hear the proposal and acceptance، یعنی گواہ بہرے نہ ہوں، دونوں بھی پرپوزل سنیں اور ایکسیپٹنس بھی سنیں۔ the language used for the proposal and acceptance
should be understandable to them. یعنی جو لینگویج میں میرج پرپوزل دیا جا رہا ہے اور جو لینگویج میں میرج پرپوزل ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے اس لینگویج کو یا ان لینگویجز کو گواہ انڈرسٹینڈ کرنے والے ہوں، یعنی گواہوں کے لیے وہ لینگویج نون ہو. A bride and groom should be well specified before them. یعنی نکاح سے پہلے ہی گواہوں کے سامنے یہ کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا جائے کہ لڑکا کون ہے اور لڑکی کون ہے جن کے بیچ یہ نکاح ہو رہا ہے. نیکسٹ کنڈیشن ہے نیمز آف دی اسپاؤزز شوڈ بی کلیئرلی ڈکلیئرڈ. یعنی گواہوں کو یہ شک نہ رہے، محفل میں لوگوں کو یہ شک نہ رہے کہ کس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے. پوری کلیئرٹی کے ساتھ دونوں اسپاؤزز کے نام ڈکلیئر کیے جائیں کہ لڑکا کون ہے، اس کا کیا نام ہے، اور لڑکی کون ہے، اس کا کیا نام ہے. 7th کنڈیشن دیکھیں، میرج شوڈ ناٹ بی ڈکلیئرڈ فار اے سرٹین ڈیوریشن. اس بات کی اسلام میں اجازت نہیں کہ آپ وقتی طور پر پلاننگ کے ساتھ میرج کریں اس نیت کے ساتھ کہ اسے توڑ دینا ہے چاہے وجہ کچھ ہو. تو یہ میرج حرام کی گئی ہے اس طرح کی کہ اس میں نیت ہی ساتھ زندگی گزارنے کی نہیں بلکہ اپنے کچھ ذاتی مفاد کے لیے آپ ٹیمپرری میرج کرتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.